گزارش کر رہا ہوں رامپور اسکول سے تعلق رکھنے والے غزل کے نوجوان لیکن باکمال شاعر جناب طاہر فراز سے وہ آئیں اور اپنی غزل کے آگے لگائیں۔ جناب مطلب زیادہ فرمائیں۔ عجیب ہم ہیں، عجیب ہم ہیں، سبب کے بغیر چاہتے ہیں۔ عجیب ہم ہیں، سبب کے بغیر چاہتے ہیں۔ عجیب ہم ہیں، سبب کے بغیر چاہتے ہیں۔ تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں۔ تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں۔ عجیب ہم ہیں، سبب کے بغیر چاہتے ہیں۔ تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں۔ کچھ کہنا اس مشاعرے میں، شاعری کے علاوہ کچھ بھی بولنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے، ابھی آپ نے فرمایا منور رانا صاحب نے کہ 4 کے مشاعرے کے آگے ہیں۔ میں اس مشاعرے میں ادب کا ایک غلام کی حیثیت سے نہیں میں تو آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں، ایک کے پر تو بادشاہ تو آپ بننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ بنے بیٹھے ہیں۔ میں حاضر کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہوں گا، صرف ذرا دیر کو اپنے جو سنجیدہ اذہان ان کی توجہ کا مرہون میں۔ تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جو اللہ تیرے بندوں کو، فقیر وہ ہے جو اللہ تیرے بندوں کو، فقیر وہ ہے جو اللہ تیرے بندوں کو، ہر امتیاز نسب کے بغیر چاہتے ہیں۔ ہر امتیاز نسب کے بغیر چاہتے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب، مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب، مزہ تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب، جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں، جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں۔ نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا، نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا، نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا، سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں۔ نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا، سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں۔ ٹھٹھرتی رات میں چادر بھی جن کے پاس نہیں، ٹھٹھرتی رات میں چادر بھی جن کے پاس نہیں، وہ دن نکالنا شب کے بغیر چاہتے ہیں، وہ دن نکالنا شب کے بغیر چاہتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آخری شعر اجازت چاہتا ہوں۔ جمی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر، جمی ہے گرد سیاست
مشاعرہ بھی ادب کے بغیر چاہتے ہیں، بہت بہت اکے میں نے کہے ارے یہ پپلو ہے بھائی، یہ طاہر فراز صاحب ناراض ہو گیا، حالانکہ میں نے انہیں بادشاہ کہا اور انہیں میں تاریخ کے لیے بتا دوں کہ دنیا سے بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن 7 بادشاہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، 4 تاش کے، 2 شطرنج کے اور 1 سعودی عرب کا۔ یہ پپلو ہے۔ آپ کی خدمت میں چند یہ بات منور بھائی کی بالکل صحیح ہے کہ اگر شاعر حالات سے متاثر نہ ہو اور اس کی آنکھ نہ بھر آئے یا اس کا ذہن نہ سوچے تو وہ حساس کہلانے کا حقدار نہیں، شاعری کہلانے کا حقدار ہے۔ لیکن بس ذرا سا یہ معاملہ ہے میرے ساتھ، میری کمزوری یہ ہے کہ میں براہ راست کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، میں آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش اور کی دے۔ اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے، اب اس سے بڑھ کے سزا، اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے، تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے، تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے۔ ایک منظر آپ نے دیکھا، اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے، تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے۔ پورے عالمی منظر نامے پہ آپ کی نظر ہے، ماشاءاللہ انٹلیکچوئلز کا مجمع ہے، ذہین لوگ تشریف فرما ہے، ایک شخصیت ابھر کے آئی پورے عالمی منظر نامے پہ، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ نے محسوس کیا جب دیکھا پوری دنیا نے۔ میں شعر بناتا ہوں، تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے، کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا، کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا، وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری۔ کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا، کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا، وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری ہے۔ ماتھا سب ٹیکتے ہیں حضرات، کسی قوم کا کسی مذہب کا معاملہ ہو، لیکن رب العالمین کے سامنے، اس پروردگار کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے اپنا ماتھا۔ میں ایک شاید نئی سی علامت کے ساتھ ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ حل، وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری ہے، کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب، کھلا ہوا تیرے ماتھے، کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب، بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، کیا کہنے بھائی، کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب، کیا کہنے بھائی، کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب، بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے۔ شاعر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کو اس کی ذمہ داریاں بتاتا چلے، اور لوگوں کو اور رہنماؤں کو بھی، اور ہم اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں صرف، لیکن آپ کس حد تک اخذ کرتے ہیں، سماج کس حد تک اخذ کرتا ہے اس کی باتوں کو، اس کی نصیحتوں کو، اس کے کلام کو، یہ اس کی ذمہ داری۔ میں صرف اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے، اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے، تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے۔ نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، میں آئینہ ہوں میری اپنی ذمہ داری ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، بہت اچھا بھائی، نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، بہت اچھا بھائی، نظر بچا کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی، نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، میں آئینہ ہوں
میری اپنی ذمہ داری ہے، میں آئینہ ہوں، میری اپنی ذمہ داری۔ ایک غزل کے 3-4 شعر میں دیکھیے، وہ غزل نہیں ہے، وہ نظم ہے، لیکن وہ میں سوچتا ہوں کہ اگر موقع ہوا تو بعد میں، لیکن یہ ایک ادبی درسگاہ کی طور پہ میں یہاں حاضری اپنی لگانا چاہتا ہوں اور لگاتا ہوں ہر سال۔ اس بارگاہ میں ایک پاکیزہ ماحول ہے، اور یہاں جو لوگ مجھے یقین جانی مل جاتے ہیں۔ آج میں بہت کم سفر کرنے والا شاعر ہوں، لیکن جو میرے بڑے بیٹھے ہیں یہاں، وہ بھی اس بات کی تائید ضرور کریں گے میری، کہ ایک مشاعرے میں اسٹیج پہ اور سامعین کی صفوں میں اب کسی اور مشاعرے میں اتنے عمدہ اور اچھے لوگ ملنا بہت مشکل معاملہ ہو گیا۔ اس لیے ایک لالچ رہتا ہے کہ یہاں جائیں گے، یہاں کچھ سنائیں گے تو شاید خاطر خواہ ہمیں اس کی جو ہے وہ محنت کا صلہ ملے گا اور ہمیں محبتیں اور دعائیں ملیں گی۔ میں یہ عرض کر دوں کہ بڑا عجیب سا کشمکش کا ماحول ہے، عجیب دور ہے، اور ذہن جو ہے انسان کا اس وقت کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ کیا ہوگا آئندہ، کس طرح یہ بات بنے گی، کیسے یہ دنیا کی جو ایک روش ہے یہ کس طرح ٹھیک ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شاعر محسوس کر کے اس کشمکش کو اپنے مطلب میں کوشش کرتا ہوں ڈھالنے کی حاضر کرتا ہوں۔ بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں، 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 جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں۔ آپ کے درمیان کا آدمی ہوں، آپ کے درمیان کی بات کہوں گا، آپ کی بات کہوں گا۔ سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں۔ کوشش کر رہا ہوں میں وہ پگڈنڈی بنانے کی جہاں سے یہ شاعرہ سے مل جائے گی، اور آپ کے بعد میرے بعد جو دوسرے شعراء آئیں گے ان کا آپ کلام نازل فرمائیں گے۔ جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، پوری تاریخ پر نظر ڈالیں اور شعر آ جائے۔ جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں، ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں۔ خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، اکثر خوابوں کی الٹی تعبیریں آتی ہیں، اکثر خوابوں کی الٹی تعبیریں آتی ہیں، بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں۔
جیسے دیکھیے وہ میرے خیال سے ماحول نہیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں آپ کے لیے ماحول ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے حکم ملا ہے تو ایک نظم کے لیے مجھے بالکل یہ ایک دم الٹا سا کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے سب معاملہ صاحب کا. معاملہ یہ ہے کہ یہ نظم جو ہے کسی کی تعریف میں کہی گئی تھی کسی موقع پہ اور پھر مشاعرے میں ایک موقع سے میں نے پڑھ لی اس کے بعد یہ نظم میرے پیچھے ارے آپ پڑھیں آپ. اچھا ٹھیک ہے صاحب نظم کا ماحول بناتا ہوں تو ایک مطلب سن لیجیے کہ اب اس سے بڑھ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی فرمائش کی تعلیم مان لو ہو جاتا ہے. بہت جلدی آدمی ہے وہ یہاں آ جائیں گے جو بھی ہو یہاں آ جائیں گے مسجد ہے وہ تو سنیے بھائی آپ یہاں آ جائیں گے. اگر وہ جان کے لیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم. بھائی کیا کہنے بھائی طاہر کیا کہنے بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم. بہت خوبصورت ہو تم. بندہ سے ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری. نظر سے زمانے کی خود کو بچانا کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا کہ میری امانت ہو تم. بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم. دوسرا بندہ آپ کی خدمت میں ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے. بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل. وہ پاکیزہ مورت ہو تم بہت خوبصورت ہو تم بہت خوبصورت ہو. آخری بند دوستوں میں آپ کی تعلیم نہیں پڑھ رہا ہوں. کیا کہنے بیٹھا ہے
آخری بند ہے اس پوری نظم کا لب لباب ہے، اس میں میں پیش کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر، جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر، جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے، جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے، چھپانا جو چاہے چھپائی نہ جائے، بھلانا جو چاہے بھلائی نہ جائے، وہ پہلی محبت بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو کیا کہنے بھائی فراز کیا؟ جناب طاہر فراز نے حسب معمول مشاعرے کو ایک نئی زندگی بخشی، ہم شکر گزار